الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو شب برات کے نام سے مشہور ہے، یہ انتہائی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے، انتہائی رحمتیں حاصل کرنے اور مغفرتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی یہ رات ہے۔ اس رات کے متعلق 10 جلیل القدر عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایات نقل کی ہیں۔ بعض لوگ تو اس رات کے منکر ہیں، لیکن 10 جلیل القدر جو صحابہ ہے انہوں نے اس کے بارے میں روایات بھی نقل کی۔ وہ کون سے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سلمہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں کہ جنہوں نے شب برات کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ 4 راتوں میں
آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ فرماتے ہیں سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب شریف کی پہلی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جو آدمی ہے اپنی تمام مصروفیات کو اس رات ترک کر دے۔ اگر دکان پہ ہے تو دکان کو بند کر دے، اگر کہیں ڈیوٹی پہ ہے تو اس کو ختم کر دے، چھٹی لے لے، کہیں سفر پر ہے تو سفر کو ترک کر دے۔ لیکن فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے تو تمام مصروفیات کو چھوڑ دینا چاہیے، ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے، گھر والوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں مسجد میں جا کر بڑی عبادت کروں گا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں، پھر تو جو مرضی کریں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی شامل ہے، پھر تمام کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ جاتے ہیں تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے پھر وہ بتائیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح القول البدیع میں امام سخاوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15ویں شعبان المعظم کی رات اور اس میں عمل کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ امام حسن پاک رضی اللہ عنہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے پاک ہیں، ان سے شعبان المعظم کی 15ویں رات اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنی عظمتوں والی رات ہے کہ جن کے بارے میں امام حسن پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ وہ کون سے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حصہ میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب ہم جہاں پر رہ رہے ہیں معاشرے میں، ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب مقدس راتیں آتی ہیں، شب برات کی رات آنی ہے، اتوار کی رات ہے، اور آپ کی اس مسجد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کے بعد جو ہے وہ محفل پاک ہوگی، تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب مقدس راتیں آتی ہیں، شب برات کی رات آئے گی تو محفل میں ہر مسجد میں محفل ہوا کرے گی، ہر مسجد میں محفل ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہوگی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھی جائے گی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب اور تعظیم اور شان، اور پھر شب برات کے حوالے سے جو ہے وہ عرض کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی جائے گی۔ اس کے بعد جو وقت بچے صبح فجر سے پہلے جو وقت بچے اس کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے، 3 حصوں میں۔ پہلے حصے میں درود شریف پڑھنا ہے، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، تیسرے حصے میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ جب کام کریں گے تو امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کریں گے، ان کے طریقے پر عمل کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے کہ جو اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے درود شریف بھی پڑھے، استغفار بھی کرے، نماز بھی پڑھے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس رات یہ عمل کرے گا اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مقربین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس رات کو اس طرح گزاریں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جب شب برات آتی ہے تو لوگ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ نوافل کی کثرت کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن نوافل کی کثرت وہ کرے جس کے فرائض پورے ہیں۔
اور جس کے فرائض پورے نہیں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قضا نماز ادا کرے، اور مختصر سے وظائف ہیں وہ کر لے، لیکن اس کے بعد جو ہے اپنی قضا نماز ادا کرے۔ قضا نماز ادا کریں گے تو نوافل کا فائدہ ہوگا، اگر قضا نماز ادا نہیں کریں گے تو نوافل کا فائدہ نہیں ہوگا، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، شعب الایمان حدیث نمبر 3713 میں آتا ہے، فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، ایسی مقدس راتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک کی رات، اس رات دعا رد نہیں ہوتی، رجب شریف کی پہلی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 مقدس راتیں ہیں جن میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنز المال حدیث نمبر 35214 میں علامہ ہندی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں 4 دن ایسے ہیں کہ ان کی راتیں فضیلت میں ان کے دنوں کی طرح ہیں، اور ان کے دن فضیلت میں ان کی راتوں کی طرح ہیں، یعنی دن بھی فضیلت والے ہیں، راتیں بھی فضیلت والی ہیں، ایسی عظیم راتیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ویسے تو قسم کھانی نہیں چاہیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی سودا بیچتا کہتا ہے اللہ کی قسمیں بالکل ٹھیک ہے، خدا کی قسم بالکل ٹھیک ہے، منٹ بعد جو قسم کھاتا ہے سمجھ لے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ قسم کھانے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، قسم نہیں کھانی چاہیے، ویسے سودا بیچ دو کوئی بات نہیں، لیکن قسم نہ کھاؤ، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو حضور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں کی ایسی فضیلت ہے، جو ان راتوں میں قسم کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو کیا فرماتا ہے، کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی مقدس راتیں ہیں، کون سی مقدس دن ہیں؟ فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ، شب قدر کی رات اور اس کا دن، یہ مقدس دن بھی ہے، مقدس رات بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں شب عرفہ کا دن اور اس کی رات، شب برات اس کا دن اور اس کی رات، جمعۃ المبارک کا دن اور اس کی رات، یہ جو دن ہے، یہ جو راتیں ہیں، دن بھی فضیلت والے ہیں، راتیں بھی فضیلت والی ہیں۔ دن کو بھی جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے، رات کو بھی جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جس لمحے بھی ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز اپنے گورنروں کو لکھتے تھے کہ تم پر لازم ہے کہ سال میں شب قدر کے علاوہ 4 راتوں کو اہتمام کے ساتھ منایا کرو۔ کیوں؟ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت جو ہے وہ وافر مقدار میں عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے کہ اس رات میں کبھی بھی سونا نہیں چاہیے، اس رات میں سونا نہیں چاہیے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ابن قردوس نے لکھا ہے کنز المال میں حدیث نمبر 24107 میں، فرماتے ہیں جس نے دونوں عیدوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت کر کے زندہ رکھا، زندہ رکھنے سے مراد ہے بندہ سویا نہیں، یہ نہیں کہ جو روٹین میں جو ہے جس طرح سوتا ہے اس طرح سو گیا، اس رات کو گوا دیا، اس رات کو زندگی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت والوں کو عطا فرماتا ہے، اس رات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روٹین میں روزانہ سوتے ہیں کوئی بات نہیں، سوتے ہیں نا روزانہ، کبھی سفر میں جب جائیں تو پھر وہاں پر نہیں بھی سوتے، رات کا سفر ہو تو نہیں سوتے، نہیں نیند آتی، تو یہ جو مقدس رات اللہ عطا فرمائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس نے شعبان المعظم کی رات کو عبادت کر کے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن بعض لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، بعض لوگوں کو بے سکونی ہوگی،
لیکن جس نے شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی تو اس دن جو ہے دل مردہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ قیامت کے روز بھی مطمئن ہوگا، سکون ہوگا۔ اور جس کو قیامت کے روز سکون مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط سے گزار کر جنت عطا فرما دے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، پل صراط سے گزار کر جنت عطا فرما، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہ مقام اسے ملے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اور اللہ کا فضل اسی پر ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جو عبادت میں کوشش کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر اس رات کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، دن کو قبرستان جانا چاہیے۔ کیوں؟ قبرستان جانا، قبروں پر جانا، یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ابن ماجہ میں آتا ہے، فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر مبارک نہیں پایا، تو فرماتی ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں تشریف فرما ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبروں میں جانا شرک ہے، قبروں میں جانا شرک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قبروں پر تشریف فرما ہو رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، صحابہ ان کو سلام بھی کرو، ان کی زیارت بھی کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان پر قیامت تک جو سلام بھیجے گا یہ اس سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ پتہ چلا کہ قبر والے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ زندہ ہے تو دیتے ہیں نا، زندہ ہے تو دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ قبروں پر جایا کرو، قبروں پر جایا کرو۔ ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 114 میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزورها فإنها تزہد فی الدنیا تذکر الآخرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ پہلے فرمایا میں تمہیں منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تمہارے دل میں زہد پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہوگا، آخرت کی محبت پیدا ہوگی۔ جب تمہارے دل میں زہد پیدا ہو جائے گا، تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، آخرت کی محبت پیدا ہو جائے گی، تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا، پہلے میں منع فرمایا کرتا تھا لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جن کے زندہ ہیں ان کو سلامت رکھیں، تو جو وصال کر چکے ہیں ان کی قبروں پر جانا چاہیے، اللہ کے نیک لوگوں کی قبروں پر جانا چاہیے، وہاں پر جا کر دعا مانگنی چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون آیا ہے، یہ دیکھے گا یہ کن کے در پر آیا ہے۔ جن کے در پر جا کر جن کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی قبول فرمائے گا، اور صاحب قبر اپنے ماننے والے کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انفاس العارفین، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میرے پاس موجود ہے۔ اس میں فرماتے میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ مرزا محمد زاہد کے مدرسے سے نکلے تو راستے میں شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ کا شعر پڑھ رہے تھے، فرماتے پڑھتے پڑھتے شعر بھول گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، شیخ سعدی شرازی رحمہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ یہ 11ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ فرماتے میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ مرزا محمد زاہد کے مدرسے سے نکلے تو راستے میں شیخ سعدی شرازی رحمہ کا شعر پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے شعر بھول گیا، بڑا پریشان ہوئے۔ ہم بھی جب سفر پہ جاتے ہیں، سائیکل میں جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں تو کبھی کوئی نعت پڑھ لیتا ہے، کبھی کوئی حدیث پڑھ لیتا ہے، کبھی کوئی کچھ پڑھ لیتا ہے۔ جب پڑھتے پڑھتے بھول جائیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ یار اچھا بڑا پڑھ رہا تھا یہ شعر بھول گیا۔ تو فرماتے بڑے پریشان ہوئے، شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو فرماتے اتنے میں ایک خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا شاہ عبد الرحیم اس کا چوتھا مصرع یہ ہے، علم کے رائے حق ننمایت جہالت است، کہ جو علم حق کا راستہ نہیں بتاتا وہ علم نہیں وہ جہالت ہے۔ بڑا خوش ہوئے کہ مجھے شعر بھول گیا تھا، نورانی چہرے والے خوبصورت چہرے والے بزرگ آئے مجھے شعر بتا دیا۔ تو کیا ہوا، وہ جتنی وہ وائٹ سڑک ہے نا
ان بزرگوں نے وہاں سے چھلانگ لگائی، ایسے وہاں پر پل بنا ہوا تھا، پل پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب بزرگوں نے چھلانگ لگا کر پل پر چڑھ گئے تو شاہ عبد الرحیم علیہ السلام فرماتے ہیں روح مجسم یہ تو روح ہے۔ کہنے لگے بابا جی جاتے جاتے اپنا نام بتاتے جائیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھوں گا، آپ کے لیے فاتحہ کروں گا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے شاہ عبد الرحیم تم شعر کس کے پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا شیخ سعدی کے، فرمایا میں ہی شیخ سعدی ہوں۔ عرض کیا، فرمایا میں ہی شیخ سعدی ہوں۔ اگر 5ویں صدی کے بزرگ 11ویں صدی میں آ کر اپنا ایک شعر بتا سکتے ہیں تو یاد رکھے داتا صاحب ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ صاحب قبر جب مدد کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب وہ مدد کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، پھر صاحب قبر جو ہے اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے پھر مدد کرتے ہیں، نہیں دیتا پھر وہ مدد نہیں کرتے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں، اس لیے ہم نیک لوگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، اپنے والدین کی قبروں پر جانی چاہیے، ان کی قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ دل میں خیال رکھنا چاہیے کہ قبروں پر جانے کا حکم ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان تشریف فرما ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہوئے پیچھے چلی گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کو ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حق تلفی فرمائیں گے؟ تو فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لیکثر من عدد شعر غنم قلب۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشی فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم یہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مجھ سے بخشش تو مانگے، کوئی مجھ سے مغفرت تو مانگے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے۔ یہ منادی جو ہے منادی کرتا رہتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے، کب تک؟ نماز فجر سے پہلے پہلے، نماز فجر سے پہلے پہلے تک اعلان کرتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا تو آج مانگ لے اللہ اسے عطا فرما دے گا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو آج بخشش مانگ لے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آج توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، ہے کوئی روزی مانگنے والا تو آج روزی مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی عطا فرما دے گا، ہے کوئی شفا چاہنے والا تو آج شفا اللہ سے مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ منادی اعلان کرتا رہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہے وہ اس رات کو عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جب دعا کرتے ہیں، بخشی طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، توبہ طلب کرتے ہیں، رزق کی وسعت طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا۔ اس رات دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس رات دعا رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا ہے کہ اس رات دعا رد نہیں ہوتی۔ جب فرما دیا تو پھر اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس رات کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس رات میں عبادت کریں، اس رات میں گریہ زاری کریں۔ انسان خطا کار ہے، پیچھے ہی میں نے بتایا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جو توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے توبہ پکی کرنی ہے، توبہ پکی کرنی، یہ نہیں گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی، چلے گناہ کر لیا توبہ کر لی ہو گئی قبول، گناہ کر لیا توبہ کر لی ہو گئی قبول۔ لیکن یاد رکھیں
اگر کہیں ایسا وقت آ گیا کہ گناہ کر لیا اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہاں پر بندہ جائے گا؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے جب توبہ کرنی ہے تو توبہ النصوح کرنی ہے۔ جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والے کو گناہ کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ توبہ النصوح ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لے گناہ سے تو پھر وہ جو ہے پکا اس پر قائم رہے، ثابت قدم اسلام پر رہے، نیکی پر ثابت قدم رہے۔ جب بندہ ثابت قدمی کے ساتھ نیکی پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اور جسے مقرب بنا لیتا ہے دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ نماز عشاء کے بعد آپ کی مسجد میں محفل پاک ہوگی، تمام پیارے بھائی پیارے بزرگ شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔